खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के अंदर अमन जिरगा हुआ और वहाँ से जो तस्वीर बनी वो काफ़ी अच्छी तस्वीर बनी, मार धाड़ नहीं थी। 15 नुकाती एक तख्ती जारी हुई है जिसके ऊपर तहरीर किया गया है फ्यूचर प्लान। हमारे पास नुमाइंदगान दोनों बड़ी जमातों के मौजूद हैं। शफी जान साहब जिनकी हुकूमत है वहाँ पर, मुआवन खुसूसी इत्तलात वज़ीर आला KP, उनका शुक्रिया। इख्तियार वली खान साहब वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं कम्युनिकेशन के, और KP को भी देखते हैं। इख्तियार साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। क्विकली शफी साहब, ये जो पॉइंट मैंने देखे हैं इसमें पहला नुक्ता बड़ा अहम है कि आपने कहा कि तमाम जामा अजला समेत जो दहशतगर्दी है उसकी आपने मजम्मत की, सारों ने मिलकर, आपकी हुकूमत की इंडोर्समेंट है, और इसके खात्मे के लिए सूबाई असम्बली को एतमाद में लेकर कानून के दायरे में हर वसीला बरूआकार लाया जाए जो सूबे में दायमी अमन का बायस बने। तो जो ऑन गोइंग एफर्ट्स हैं इस पर तो आपको फ़िलहाल एतराज़ नहीं है, मासवा इसके कि सूबाई असम्बली को एतमाद में लिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। बिल्कुल, आज खैबर पख्तूनख्वा की तारीख़ का एक तारीख़ साज दिन था। आपने सर विजुअल्स देखे होंगे तलत साहब के जिस तरह से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ पे मौजूद थी, सब की नुमाइंदगी थी, और इससे बढ़ के जो हमारे कबायली मशरान, कबायली अमायदीन, जो वहाँ पे एक जरगा सिस्टम है, वो सारे स्टेक होल्डर्स वहाँ पे मौजूद थे। वकला, सिविल सोसाइटी, जर्नलिस्ट, मीर साहब आए थे, बाकी काफ़ी नेशनल और अल जज़ीरा के नुमाइंदे भी थे। तो एक बेहतरीन तारीख़ साज दिन था आज खैबर पख्तूनख्वा में अमन जिरगे के हवाले से। जो 15 नुकाती एजेंडा आपके सामने पड़ा हुआ है, जो एक ड्राफ्ट शेयर कर दिया गया है, उसके बाद ये भी एक तहरीक इंसाफ की और इस हुकूमत की कामयाबी है। जिसकी पहली शिक की आपने बात की, बिल्कुल हम चाहते हैं कि इस सूबे में जो भी कार्रवाई हो, इस सूबे में जो भी ऑपरेशन हो या टारगेटेड ऑपरेशन हो या इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई हो, उसमें सूबाई हुकूमत को भी, सूबाई हाउस को भी, पार्लियामेंट को हर भी, ऑपरेशन से पहले आपको बताया जाए, क्योंकि 44 ऑपरेशन अ डे हो रहे हैं इंटेलिजेंस पे, या आपको चाहिए कि अमूमी तौर पर इन कैमरे का भी जिक्र है, ब्रीफिंग दी जाए। मैं जरा जानता हूँ कि मैकेनिक्स क्या है, ताकि मैं फिर देखिए, हम डे वन से इस बात पे एग्री करते हैं कि मुज़ाकरात से बातचीत होनी चाहिए। अगर आप रेशो भी उठा लें तो मुज़ाकरात की जो रेशो है वो क्या है, और ऑपरेशन से जो कामयाबियाँ अगर मिली भी हैं तो वो रेशो क्या है। किससे करेंगे मुज़ाकरात? मुज़ाकरात हर उस बंदे से करेंगे जो कानून और आइन को मानता हो। मुज़ाकरात हर उस बंदे से TTP से करेंगे। अगर वो सरेंडर करना चाहते हैं, अगर वो पाकिस्तान के दायरे में आना चाहते हैं तो बिल्कुल उनसे मुज़ाकरात होंगे। लेकिन वो तो यहाँ पे है नहीं, वो तो अफगानिस्तान में, तो तालिबान से बात करेंगे। नहीं तलत साहब, देखें, जो पख्तून हमारा कल्चर है ना, एक जिरगा हमारा कल्चर है, वहाँ पे बड़े बड़े फैसले जिरगे के थ्रू हो जाते हैं। TTP, इख्तियार वली साहब का खुद ताल्लुक KP से। TTP पश्तून कल्चर के अंदर रिप्रेजेंट होती है। देखिए, अब ये बनाया किसने है, किसने नहीं, मैं वैसे आपने तलत साहब फिर इसको बैकग्राउंड पे जाना पड़ेगा। बैकग्राउंड नहीं, आप फ्रंट ग्राउंड पे रहे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि TTP जो उसके स्ट्रक्चर जानने पहचाने हैं, क्या वो पश्तून कल्चर की नुमाइंदगी करती है जिसके ऊपर जिरगा लागू होता है? देखिए, वो करती तो नहीं है, लेकिन बातचीत तो कर सकते हैं ना उससे। बातचीत का तो कोई रास्ता तो निकाल सकते हैं ना। इज दैट योर अंडरस्टैंडिंग कि इसमें से ये रास्ता भी निकलना है, हर किसी से बात करनी? देखें तलत साहब, मैं सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस अमन जरिए की एफर्ट को। कुफर टूटा खुदा खुदा कर, बहुत अच्छी बात है, गुड थिंग। और सबसे पहले मैं कहता हूँ कि इनको शुक्रिया अदा करना चाहिए उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का, जितने आपके सताए हुए लोग थे आज सब आपके साथ आपके बैठ गए। अब 4.25 साल मरकज़ में, 13 साल पूरे सूबे में, आपने तो अपने अपोजिशन की हर पार्टी के हर बंदे को, एक एक इनफरादी शख्स को आपने सताया है। लेकिन जब व्हेन इट्स कम टू द सॉवरेनिटी एंड द अमन थिंग ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, देन एवरीबडी रन्स लाइक एनीथिंग। वो आके बैठ जाता है, आपकी बात सुनता भी है, आपकी बात मानता भी है। इसको कहते हैं रियासती जिम्मेदारी। हम आपको यही कहते हैं कि डिफरेंशिएट करें बिटवीन योर पॉलिटिकल एंड योर रियासती जिम्मेदारी। इन दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। हम आपको कभी भी ये नहीं कहेंगे कि हम आपको ऑन बोर्ड नहीं रखें, हम तो आपको ऑन बोर्ड रखना चाहते हैं। डिस्पाइट के आपका मैंडेट जो है उससे मुझे इख्तिलाफ होगा, हम मानते हैं या नहीं मानते वो अलग बात है। JUI ANP पीपल्स पार्टी आपको मानती या नहीं मानती, लेकिन इस वक्त आप हुकूमत में हैं। लेकिन आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना होगा। हम आपको बुलाते भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स होती हैं इस तरह की। तो आप ये फरमा रहे हैं कि जो जिस तरह आप चले गए इस तरह उनको भी आना चाहिए, फिर आपको भी आना चाहिए। लेकिन जो आपके दस्तखत है ना इसके ऊपर, ये तो आपको काबिल कबूल है जो इसकी शिकें हैं, ये तो आप दस्तखत हैं आप एक एक लफ्ज़ के साथ हम इसके साथ एग्री हैं। और जहाँ तक ये कहते हैं मुज़ाकरात, तो हमने कब कहा है कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए? दोहा का मुआहदा जो हुआ था इनके दौर में, क्या हमने उसको नहीं माना था? हमने उसको भी माना था।
اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن ہو سکی؟ نو. ابھی بھی جو استنبول میں ہو رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ مذاکراتی ہیں نا. تو ابھی بھی اس کے بعد بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یو کین پلے اے گڈ اے وائٹل رول فار دا سیک آف پیس، تو آپ کو کرنا چاہیے. یہ بڑی انڈورسمنٹ آپ کو دے رہے ہیں، سپورٹ کریں گے. بڑی انڈورسمنٹ. طلعت صاحب جو ولی صاحب اختیار ولی صاحب جو بات کر رہے ہیں، جو پارٹیاں آئی ہیں بالکل ہم اس کے شکر گزار ہیں، لیکن ہمیں بھی یہ اپریسیشن ملنی چاہیے کہ ہم نے ان سب کو ایک چھت کے نیچے جمع کیا. سی ایم سہیل افریدی صاحب نے جو رول پلے کیا، جو بابر سلیم سواتی صاحب نے رول پلے کیا، تو اس کو بھی اپریسیشن چاہیے. آغاز اپریسیشن سے کیا نا. اس کے بعد ان تمام نکات پہ، تمام مشترکہ نکات پہ سب کے سگنیچرز ہیں، تو ان کا بھی شکریہ. اگلا کیا ہوگا؟ اب ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا. دیکھیں جو ڈاکومنٹس ہیں بڑی زبردست ہے. غزہ پلان بھی ہمارے پاس موجود ہے. دوحہ کے معاہدے کی پرانے کی بات کر رہا ہوں جس کے ذریعے امریکی یہاں سے نکلے، وہ بھی موجود ہے، سائن کیا ہوا. کوئی زمانہ تھا کہ طالبان جو ہے وہ مقدس سرزمین کے اوپر جا کر، مکہ مکرمہ میں جا کر سائن کیا کرتے تھے. اگلا سٹیپ کیا ہے؟ اس قابل عمل بنانا نا. دیکھیں اس میں اگر آپ اگلے پیج پہ جائیں گے نا، تو ابھی ایک جو سیکیورٹی کمیٹی ہماری بنائی گئی تھی، اب وہ ایک نیشنل ایکشن پلان کی طرح ایک پروویژنل نیشنل ایکشن پلان بنائی گی. ٹھیک ہے. جس میں TUR سیٹس ہوں گے، جس میں چیف سیکرٹری IG صاحب آئیں گے، کور کمانڈر صاحب سے ملاقات ہوگی. تو یہ بہت بڑی پازیٹیو قدم ہے صوبے کی امن کی طرف. اور یہ جو آج ہم نے پچھلے 2 مہینے سے جو ہم لگے ہوئے تھے، اور 2 مہینے کے بعد آج ایک یہ مشترکہ ڈرافٹ جو آپ کے سامنے پڑا ہے، یہ تحریک انصاف کی کامیابی ہے. اور اس سے یہ شو ہو رہا ہے کہ ہم کتنے سیریس ہیں صوبے کے امن کے حوالے سے. اور یہ جو نئی گورنمنٹ ہے، خود وہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ قبائل سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ان کے ذہن میں بھی ہیں، ان پہ یہ گزری بھی ہیں، تو وہ بہت زیادہ سیریس سمبولزم بھی ہوتا ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا، اور یہ میں واقعتاً جنرلی یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اعتراضات اپنی جگہ پر، لیکن جب شہداء کے جنازوں میں چیف منسٹر صاحب نہیں ہوتے تو خام خواہ کا ایک ابہام پیدا ہوتا ہے. میں بڑے احتیاط سے الفاظ استعمال کروں. تو کچھ ایسی پالیسی بھی اپنائیے تاکہ جو آن گوئنگ آپریشنز ہیں ان میں شہداء کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو آپ کی نمائندگی چیف منسٹر کے لیول پہ ہونی چاہیے. 8 اکتوبر سے لے کے جب سہیل صاحب نامزد ہوئے ہیں اور 15 اکتوبر کو اس نے چارج سنبھالا ہے، ایک بدقسمتی سے ایک واقعہ ہوا تھا. وہاں کے جو شہداء تھے وہ ہم نے خود شرکت کی ہے، سہیل صاحب بھی اس میں تھے، میں بھی تھا. اس کے بعد جو پولیس کے ہمارے شہداء ہیں، میں خود LRH کیا، میں نے خود ان کے جو افغانہ میں جو واقعہ ہوا، جی بالکل ہم جائیں گے، اس میں بالکل ہم جائیں گے. وزٹ تو کرنا چاہیے نا، مطلب اونرشپ لینی چاہیے ہر چیز کی. بالکل ہمارا صوبہ ہے، ہمارا مینڈیٹ ہے، ہماری حکومت ہے، ہمارے لوگ ہیں. یہ چیزیں جو ہے نا یہ ابہام پیدا کرتی ہیں. CMH بنو میں پرائم منسٹر صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب دونوں گئے تھے. وہاں پر انہوں نے 19 لوگوں کی، افسران اور جوانوں کی جنازے پڑھے. ان کے چیف منسٹر اس وقت علی امین گنڈا پور تھے. ان کو بلایا گیا، بٹ ان کو یہ کہا گیا کہ ان کی جماعت کی لیڈرشپ نہیں کہا ہوگا کہ آپ وہاں مت جائیں. وہ افغانستان کے سفارت خانے سفیر کے پاس ملنے چلے گئے پشاور میں. تو یہ فرق ہے کہ یہ چیزیں ابہام پیدا کرتی ہیں. اب آپ نے جو دوسرا سوال کیا، کیا نیکسٹ سٹیپ کیا ہے؟ نیکسٹ سٹیپ کیا ہے؟ اب یہ جو ایک نشست ہو گئی ہے، اس کو اب ہے نا روکنا نہیں چاہیے، آپ کو آگے جانا ہوگا. دیکھیں کل وانا کا جو انسیڈنٹ تھا نا، وہ 48 گھنٹے چل رہا تھا. 48 گھنٹے کیا آپ حکومت تھے؟ آپ کو نہیں پتا تھا؟ آپ نے کوئی اس پہ بات نہیں کی، آپ نے کوئی اس کو کنڈیم نہیں کیا آپ کو. اور کنڈیم کیا یار، کنڈیم تو پوری دنیا کر ہی دیتی ہے. آپ کی وہاں پر حکومت ہے، آپ کو ایک قدم آگے آنا چاہیے. ویسے آپ نے بھی 27ویں آئینی ترمیم والا عمل نہیں روکا نا. یہاں پہ لوگ خوشیاں منا رہے تھے، وہاں پہ آپریشن مٹھائیاں بن رہی تھی. 27ویں آئینی ترمیم میں ویسے جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک کلی طور پر تو آپ کے سابق ساتھی بانٹ رہے تھے، ہم نے نہیں بانٹی. وہ پاکستانی سیاست میں کچھ چھوڑ دے. دوسری بات یہ ہے نا کہ جو قانون سازی ہے، میں کہتا ہوں مجھ سے آپ کبھی بھی کسی بھی فورم پر یہ میرے ریکارڈ کا حصہ اٹھا لیں. میں آج سے ٹی وی پہ نہیں آ رہا ہوں، میں 20 سال سے ٹی وی پہ بیٹھ رہا ہوں. کبھی بھی میں نے یہ بات نہیں کی. میں اس بات کے ساتھ فرملی میں آئی اسٹینڈ کہ پارلیمنٹ کا بنیادی کام جو ہے وہ قانون سازی. سو لہٰذا اس میں تعطل نہیں، وہ اس کا کام ہے. وہ نہیں کرے گا تو وہ کیا کرے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمل رکنا نہیں چاہیے. آپ نے اگلے سٹیپس دے دیے، تو کیا مرکز کے ساتھ بھی آپ اسی قسم کا تعاون کریں گے ایٹ دا ہائیسٹ لیول؟
یہ نا کہ مزمل صاحب کو آپ بھیج دیں. دیکھیں میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس میں کہ اجتناب کیا ہے آپ کے چیف منسٹر کے حوالے سے. طلعت صاحب بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, ہم نے کب انکار کیا اس بات سے؟ نہیں, آپ کہتے ہیں جب تک ملاقات نہیں ہوگی ہم نے آنا نہیں. بالکل نہیں آنا, آپ ابھی بھی سٹینڈ کر رہے ہیں اس پہ. ایک ملاقات میں کرنے میں کیا حرج ہے؟ سو ملاقات کے لیے آپ قومی سلامتی کی اہم ترین میٹنگ میں شرکت نہیں کریں گے, اور یہ اپنے تمام اعتراضات کے باوجود انہوں نے شرکت کی. دیکھیں ملاقات کے لیے ولی صاحب ایک منٹ, ملاقات کے لیے بھی, بات چیت کے لیے بھی, مذاکرات کے لیے بھی ایک ماحول کا ہونا ضروری ہوتا ہے. آپ نے ماحول ان کے لیے بنایا تھا جب انہوں نے شرکت کی؟ اس ماحول جب بنتا ہے آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اگلے کے پاس کوئی اختیار بھی ہے, میں اس کے پاس جا رہا ہوں, میں کوئی بات اس کے سامنے رکھ بھی رہا ہوں, تو یہ جب ماحول بنے گا, جب ہمیں یقین ہوگا کہ ان کے پاس کوئی اختیار ہے, تو بالکل ہم مذاکرات بھی کریں گے. ہمارے پاس تو کوئی اختیار نہیں, آپ کے پاس تو ہے نا. آپ تو اپنے پاور ایکسرسائز آج یہ آئے تھے نا ہمارے پاس, سن لیجیے, آپ ایکسرسائز کریں اپنے پاورز, پھر جائیں پولیس کو ایکوپ کریں, سی ٹی ڈی کو بالکل کر رہے ہیں. ہم نے آپ کو 3 آپ نے جو گاڑیاں دی, اب سن لیجیے, 600 ارب روپے آپ کو دیا کہ پولیس کو کھڑا کرو. نہیں سی ٹی ڈی یہ غلط بیانی کر رہے ہیں. سن لیجیے آپ, پھر آپ بعد میں ڈینائی کر لیں. میں آپ کو آپ نیکسٹ شو رکھیے, میں کاغذات اور ثبوت اور دلیل کے ساتھ طلعت صاحب میں بھی اپنے کاغذات لے کے آؤں گا. ایک منٹ سر, ایک منٹ سر, نہیں سر آپ نے الزام میرا لگایا. ٹائم آپ نہیں لے سکتے نا, آپ اپنا ٹائم. آپ نے پولیس کو سیکیورٹی جیکٹس نہیں لے کے دیے, نائٹ ویژن نہیں لے کے دیے, اسی کے لیے آپ کو پیسے دیے. آپ کل وانا میں کیا ہو رہا تھا, آپ کرکٹ کھیل رہے تھے, آپ ٹک ٹاک بنا رہے تھے. دس از دا ہائٹ آف ارریسپانسبلٹی. آپ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہی نہیں ہیں. واپس آئیے, آپ اپنی ذمہ داریاں پوری. میں نے آپ پھر کہتا ہوں, نمبرز والا ایک شو کرنا ہے. میں پھر کہتا ہوں طلعت صاحب کہ صرف ایک منٹ آپ کریے, ضرور کیجیے. بالکل میں ریڈی ہوں. میں اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ایڈ کریں. یہ کہتے ہیں نا کہ وفاق نے ہمیں پیسہ نہیں دیے. میں اس دلیل کے ساتھ آؤں گا کہ نواز شریف کی حکومت تھی 2013 سے لے کر 2017-18 تک کتنے پیسے ہم نے آپ کو دیے. سن لیجیے, اور اس کے بعد پھر عمران خان کی حکومت میں ان کو کتنے پیسے وہ بھی بتاؤں گا, اور یہ سی ٹی ڈی کے 600 ارب روپے بھی آپ کو پوری سر. یہ جو پولیس کی بات کر رہے ہیں, یہ ہمیں 1% دے رہے ہیں. وہ 1% ہمیں اس لیے دے رہے ہیں جو دہشت گردی کی وجہ سے وہاں پہ انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوا ہے, 1% ہمیں اس میں مل رہا ہے. انہوں نے 1 روپے ہماری پولیس کے لیے نہیں دیا. اب ہم سر اٹس مائی ٹرن ناؤ. 1% انہوں نے انفراسٹرکچر پہ لگا ہے, پولیس کے لیے انہوں نے کچھ نہیں دیا. صوبہ خود کر رہی ہے, انہوں نے پولیس کے لیے صرف 3 کباڑی گاڑیاں دی تھی جو ہم نے واپس کر دیا ہے. 3 کباڑیاں گاڑی ان کی طرف سے پولیس کے لیے ملی تھی. یہ کباڑی نہیں تھے, بہرحال اس کے اوپر بات, بلوچستان گورنمنٹ اس کو یوز کر رہی ہے. اوکے, I have to leave it there.